هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اقتضاء الصراط المستقیم کی یہ تیسری اور آخری نشست ہے. ملت، اس کا وجود میں آنا، اس کا قائم رہنا اور اس کا فلاح پانا، یہ کچھ مباحث ہیں جو کہ اس مضمون کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں. امام ابن تیمیہ کا ایک بہت ہی اعلیٰ ڈاکیومنٹ ہے ان کی کتاب، تو اس سے ہم نے تلخیص کر کے یہ کچھ مباحث آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں وہ ابھی آئے ہیں تو یہ ریڈنگ مٹیریل آپ لے سکتے ہیں ہمارے باہر ریسیپشن سے. سنت جاہلیت کیا ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عن ابن عباس، بخاری میں ہے یہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر تین بندوں سے بغض ہے. لفظ ابغض الناس الی اللہ، سب سے زیادہ باعث بغض اللہ تعالیٰ کے ہاں تین بندے ہیں. ملحد فی الحرم، ایک وہ شخص جو حرم کی حرمت کی پامالی کرے. حرم یہ جو مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس کی حرمت کی جو شخص پامالی کرے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قریب لگتا ہے، سب سے زیادہ قابل نفرت ہے اللہ کے لیے. ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اور ایک ایسا آدمی جو اسلام کے اندر جاہلیت کی کسی سنت کا جویا ہے، جو جاہلیت کے کسی دستور کی جستجو کر رہا ہے. مسلمانوں کے اندر جاہلیت کی کسی سنت، کسی دستور، کسی ریت کا وہ چلن کروانا چاہ رہا ہے. اور تیسرا وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، دم امرئ مسلم بھی آتا ہے حدیث کے اندر. ایک ایسا آدمی جو مسلمان کے خون بہانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ ناحق قتل کرنے کے درپے ہو چکا ہے، ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شدید ناپسند ہے. تو یہاں تین بندوں کا ذکر ہوا ہے. ہمارے اس مضمون سے تعلق ہے اس کی درمیان والا جو ہے وہ شخص جو مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ہے، وہ اسلام کے اندر ہے، وہ مسلمان معاشرے کے اندر ہے، وہ مسلمان ملت کا، مسلمان امت کا حصہ، مگر اس کے اندر وہ ریت کروانا چاہ رہا ہے جاہلیت کے کسی دستور کی، جاہلیت کی کسی ریت کی، جاہلیت کی کسی روایت کو وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ چلانا چاہ رہا ہے. اب یہ جو سنت ہے، اس کے حوالے سے سنت کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو کنسسٹنٹلی جو ہے وہ عمل میں آئے تو اس کو ہم سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی بار کوئی عمل کر دیں تو بھی ہم اس کو سنت کہتے ہیں. کیوں؟ یہاں پر ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی لغوی بنیاد پر ہی کہیں گے جی سنت تو وہ ہے جس کو اتنا کیا ہو، اللہ کے رسول نے اتنا کیا ہو، پتہ نہیں کتنا کیا ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ نے بھی اتنا زیادہ کیا تو ہم اس کو سنت کا سٹیٹس دیں گے، ورنہ ہم اس کو حدیث کہیں گے، سنت نہیں ہے. اور واجب کیا ہے؟ صرف سنت ہے. حدیث کی اتباع کرنا کہاں واجب ہے؟ تو سنت کی اتباع کرنا واجب. بہرحال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی عمل کیا ہو تو ہم اس کو سنت کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ظالم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، یعنی اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہی عمل ہو.
تو اس کا یہ ہے کہ اس کا سٹیٹس ہی یہ ہے کہ اب یہ ایک ریت ہی ہو، اب یہ ایک دستور کے طور پر ہی امت کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی بار عمل کر دینا امت کے لیے دستور کی ہی حیثیت رکھتا ہے۔ تو دراصل وہ سٹیٹس ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کا، تو نہ کہ اس کو کسی واقعے کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ بہرحال اس کو ہم کسی اور وقت میں وہ کریں گے۔ تو امام ابن تیمیہ یہاں پر سنت جاہلیت کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ آپ یہ بتانے کہ وہ سب روایات جو ہے نا اصل میں یہ ٹریڈیشنز کے معنی میں ہے۔ روایات نریشن ایک ہوتا ہے نا، کوئی چیز بیان میں آتی ہے اس کو روایت، وہ نہیں بات کر رہے ہیں، ٹریڈیشنز کے معنی میں۔ وہ تمام ٹریڈیشنز جو کہ اہل جاہلیت کے ہاں چلتی آئی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سنت جاہلیت۔ سنت ایک ایسے معمول کو کہیں گے جو کسی قوم کے ہاں بار بار دہرانے میں آتا ہو، یا وہ راستہ جو ان کے ہاں تسلسل کے ساتھ چلا جاتا ہو۔ اچھا یہ نہایت اہم ہے، اگلی جو بات کر رہے ہیں، خواہ وہ اس کو عبادت گنتے ہوں یا غیر عبادت، جو جس چیز کو امام نے دیکھا وہ اس کو عبادت نہ بھی گنتے ہوں۔ اچھا ایک تو سب سے اہم بات تو پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادت کا معنی بھی ان ظالموں کے ہاں محدود ہے۔ وہ ایک بہت خوبصورت ایک کتاب لکھی ہے الاسلام والحداثہ، مراکش کے ایک عالم ہیں عبدالسلام یاسین، تو فرینچ میں لکھی انہوں نے کتاب، بعد میں اس کی ٹرانسلیشن میں نے عربی میں پڑھی۔ اس میں وہ ابتدا میں ہی مغرب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میں تمہیں اسلام کا تعارف کرواؤں، اور میرے پاس لفظ جو ہے وہ ریلیجن کا ہے۔ کہتے ہیں میں ریلیجن کے لفظ سے اسلام کا تعارف تمہیں کیسے کرا دوں، کیونکہ اسلام ریلیجن سے بڑی چیز ہے۔ وہ جس چیز کو تم ریلیجن کے اندر محصور کرتے ہو، ہمارا تو دین اس میں نہیں آتا بھائی، ہمارا تو دین اس میں۔ پھر کہتے ہیں میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے مغربی انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تعارف کروا رہا ہوں میں تمہیں اسلام کا، اور لفظ میرے پاس ہے تمہاری لینگویج کا دیا ہوا صرف ریلیجن۔ تو اس وجہ سے یہ ایک مشکل ہے۔ اچھا یہ چیز جو ہے یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے، یہ محض کوئی اب کی بات نہیں ہے، خاصی پیچھے سے یہ چلی آتی ہے، اور اس کی جو ہے نا وہ دلیل ہمیں حدیث سے ہی ملتی ہے کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ توبہ کی آیات تلاوت فرماتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، ان لوگوں نے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لیا ہوا تھا اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کو ان کی عبادت تھوڑی کرتے تھے، آیت میں یہ ہے کہ ہم ان کو رب بنایا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں بھی جب وہ حلال کو حرام کرتے، حرام کو حلال کرتے تو تم اس میں ان کی پیروی نہیں کر لیتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا فذالک عبادتہم ایہم، یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا، اور عبادت کیا ہے؟ تو مطلب تو اب عبادت کا یہ معنی، حالانکہ عدی بن حاتم ایک عرب ہیں، یہ نصرانی تھے مگر یہ ایک عرب تھے، تو وہ بھی عبادت کا ایک خاصا محدود مفہوم لے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا وسیع تر مفہوم جو ہے نا اس کو سکھا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہت ممکن ہے کہ وہ کہیں جی یہ تو ہمارے مذہبی معاملات ہیں اور یہ تو ہمارے غیر مذہبی معاملات ہیں، وہ اللہ کے بندوں مطلب ہے یہ جو تمہاری جو تقسیم ہے وہ تھوڑی ہمارے ہاں چلے گی۔ تو ایک تو بول تو وہ ویسے ہی محدود ہے، اور دوسرا بھی یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں بھی ہم فقہا کے ہاں جو ایک تقسیم چلتی ہے، جو ایک ویلڈ تقسیم ہے کہ جی ایک ہوتے ہیں عبادات، ایک ہوتے ہیں معاملات یا عادات۔ اچھا وہ بھی ہمارے جو کم علم لوگ ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ معاملات اور عادات جو ہیں یہ عبادت نہیں ہوتے ہیں، وہ نہیں، وہ تو ایک ٹیکنیکل سی تقسیم ہے، ایک اصطلاحی بات ہے، ورنہ عبادات، عادات اور معاملات بھی ایک وسیع تر معنی کے اندر عبادت ہی میں شامل ہیں۔ اچھا تو اس وجہ سے ہم نے کہتے ہیں کہ جسے ہم سنت جاہلیت کہتے ہیں، خواہ وہ اس کو عبادت گنتے ہوں یا اس کو وہ غیر عبادت گنتے ہوں۔ اس کے کچھ مطلب ہے کہ کچھ وہ شواہد لغت سے، اور لغت کے بھی وہ کلمات جو کہ قرآن مجید کے اندر آتے ہیں یا حدیث میں آتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں، ہم ذرا تیزی سے گزرنا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ تو یہ اب اس کے لیے جو ہے کہتے ہیں کہ امر کا بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے اس ملت کے حوالے سے، بلکہ ایک نہایت اہم بات ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں تو اس وقت آپ، یہ بہت بڑا تاریخی موقع ہے نا، بہت بڑا عظیم موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور اس امت کی زندگی کا بھی، اور اس میں مطلب ہے کہ جو اعلیٰ ترین جو پروکلیمیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دے رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔
اچھا، تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے، آپ یہاں پر پڑھ رہے دیکھ رہے ہوں گے، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خبردار رہو جاہلیت کا جتنا دستور ہے، امر الجاہلیہ، جاہلیت کا جتنا دستور ہے اس کی ہر چیز آج میرے قدموں کے نیچے مسل کے جا رہا ہوں، میں ان کو روند کر جا رہا ہوں۔ تو جاہلیت کے جتنے دستور ہیں وہ سر پہ بٹھانے کے لیے نہیں ہے، وہ پیروں میں روندنے کے لیے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جاہلیت کے جتنے دستور ہیں وہ میں اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر جاتا ہوں۔ تو ان کی اسی طریقے سے ان کی اہانت بھی ہوتی ہے، ان کی کوئی تکریم نہیں ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ ابینڈن بھی کرنا ہوتا ہے، ترک کرنا اور کروانا ہوتا ہے۔ سوائے ایک بات کی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کچھ بعض چیزیں پائی گئی ہیں جن کو اسلام نے برقرار رکھا ہے وہ ان سے مستثنا ہوں گی، وہ خود اسلام نے ہی برقرار رکھ دیا، یعنی وہ یہ نہیں کہ ہم نے آ کر وہ برقرار رکھنا ہے، وہ اسلام ہی نے برقرار رکھ دیا ہے۔ جیسے یہ حج تھا، اہل جاہلیت بھی کرتے تھے، اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے، یا اسی طریقے سے دیت تھی، اہل جاہلیت کے ہاں پائی جاتی تھی دیت، 100 اونٹ جو ہے وہ اسلام نے بھی برقرار رکھی ہے۔ قسامت بھی، قسم ڈال دینا ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی وہ خون ہو گیا ہے تو اس صورت میں ایک لمبا مبحث ہے، تو یہ جاہلیت میں تھی تو اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو سنت جاہلیت کو مسلمانوں کے اندر لے کر آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت جو ہے وہ غصہ دلانے والے اعمال ہیں، اس کی شدید ترین مذمت کی جائے گی۔ تو یہاں پر بات کیا ہے، معاملہ یوں ہے کہ مسلمان امت جو ہے وہ اس کو باہر سے کچھ درآمد نہیں کرنا، پوائنٹ اصل میں یہ ہے، مسلمان امت کو باہر سے کچھ امپورٹ نہیں کرنا، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی لا، کوئی مطلب ہے اکانومی کا، کوئی اخلاق کا، کوئی تعلیم کا، کوئی ایسی چیز جو ہے جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں نہیں دی ہوئی ہے، تو ایسی چیزیں ہم نے باہر سے لا کر تو جاہلیت کے دستور کو امت کے اندر بحال نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ ایسی بری بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جو عمرو بن لحی الخزاعی کے بارے میں بطور خاص جو ہے وہ بتایا ہے کہ سب کے سب جو عرب تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی تھے، حنفاء تھے، توحید پر ہی تھے، یہاں تک کہ بڑی صدیاں گزر جانے کے بعد پھر ایک شخص تھا، یہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی اس کا نام تھا، تو اس نے جو ہے وہ شام گیا تو وہاں سے وہ کچھ بت لے آیا اور کچھ اور اس طرح کی کو جو روایات تھیں، یہ جانوروں کو جو ہے نا فلاں معاملے میں جانور یہ حرام ہو گیا ہے، یہ مکروہ ہو گیا ہے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں یہ باتیں نہیں تھیں، تو اس نے عربوں کے اندر وہ پھیلا دیں۔ تو وہ تھا جس نے جاہلیت کی سنتوں کا اجرا کیا عرب کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کی رات خصوصی طور پر اس کا انجام بھی دکھایا گیا، تو کہنے لگے کہ اس کی ساری انتڑیاں جو ہیں وہ نکلی ہوئی تھیں اور وہ درد سے یوں وہ کلبلا رہا تھا اور اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، جیسے بیل جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے نا وہ بیلنے کے ساتھ، اور وہ اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، تو اپنی انتڑیوں کے گرد یوں چکر کاٹ رہا تھا عمرو بن لحی الخزاعی۔ اس کا قصور کیا ہے، مشرک تو دنیا میں بہت ہوں گے، تو شرک کرنے والے تو بہت ہوں گے، مگر یہ ہے کہ اس نے وہ جاہلیت کی سنتیں جو ہیں، جاہلیت کے دستور اور طور طریقے اس ایک حنفاء کی ملت میں، موحدین کی ملت میں اس نے متعارف کروائے تھے، اس نے ان کا اجرا کروایا تھا، یہ وہ اس کا جو ہے وہ قصور ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بہت سے علماء جو ہیں وہ ان لوگوں کو اب عمرو بن لحی الخزاعی اس دور کے کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر یہ ان دستوروں، ان مغربی جو طرز حیات ہے ان کی ترویج جو ہے مسلمانوں کے اندر کروانا چاہ رہے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے دستور کے منافی ہے بنیادی طور پر، تو سنت جاہلیت کا اجرا کروانے والے اس امت کے مجرم ہوتے ہیں۔ اچھا، اگلا ایک مبحث اس کتاب میں وہ بیان فرما رہے ہیں، وہ ہے کہ دارالاسلام میں شعائر کفر کا کھلے عام ہونا۔ یہ تو خیر امام ابن تیمیہ کے زمانے تک بھی یہ نہیں ہوا تھا کہ مسلمان ہی شاعر کفر کریں گے، یعنی اس وقت تک بھی یہی تصور تھا کہ شاعر کفر جو ہیں وہ کوئی کافر ہوں گے تو وہ کھلے عام کریں گے۔
اب مطلب جیسے عیسائی ہیں وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، اپنی عیدیں مناتے ہیں، اپنی عبادات کے بعد وہ کام کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی عبادات جو ہیں وہ کفر ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منکر ہیں، اور ایسی کوئی عبادت کی ہوئی کفر ہی ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کے ایسے جو شعائر وہ ہوتے ہیں، جو خاص پہچان ہوتے ہیں، عیسائیت کی خاص پہچان، ان کا تہوار، ان کے جو ہے وہ خاص عبادت کے ایام، خاص وہ چیزیں جو ویزیبل ہوتی ہیں ان کو ہم شاعر کہہ دیتے ہیں۔ یہودیوں کے کچھ شاعر ہیں، مسلمانوں کے شاعر ہیں، جیسے مسجد ہو گئی، جیسے خانہ کعبہ ہو گیا، جمعہ کا روز ہو گیا، یہ مسلمانوں کے اسلام کے جو شاعر ہیں، مسجدیں، اذانیں، یہ شاعر ہیں اسلام کے، اور مسلمانوں کے قربانی کو بھی جو ہے وہ شاعر میں شمار کیا گیا ہے، قربانی کے جانوروں تک کو بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ شاعر میں سے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ کفر کے شاعر جو ہیں وہ مسلمان تو نہیں کرتے تھے اس دور تک، تو وہ یہ کہ کفر کے شاعر کافر ہی کریں گے، یا کوئی عیسائی ہوگا، یا کوئی یہودی ہوگا، یا کوئی مجوسی ہوگا۔ اب یہاں پر ایک چیز ہے جو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں ہماری شریعت سے، وہ ہے ذمیوں کے احکام۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ وہ ہو گیا، ذمی کہاں رہے، ذمی کی تو اصطلاح ہی irrelevant ہو چکی ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے، اس کا مقام نہیں ہے۔ نیشن سٹیٹ کے وجود میں آنے کے بعد ذمی کے احکام ختم ہو جاتے ہیں۔ نیشن کا مطلب یہ ہے، نیشن سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک دھرتی کے جو باسی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک برابر ہیں، اور وہ سارے ایک ہی قوم ہیں، ایک ہی جماعت ہیں، اور ان سب کے حقوق ایک برابر ہیں۔ تو جب جہاں نیشن سٹیٹ آ گئی وہاں تو مطلب ہے تو وہ ذمی کس کے اس میں وہ ایک ایسی سٹیٹ میں ہوتے ہیں جس کی بنیاد جو ہے وہ نیشن نہیں ہوتی، جس کی بنیاد عقیدہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دولت اسلامی یا امارت اسلامی یا خلافت اسلامی۔ اس کی بنیاد وہ نیشن سٹیٹ نہیں ہوتی، وہ کسی ٹیریٹری سے وجود میں آئی ہوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ ٹیریٹری سے نہیں، وہ عقیدے سے، وہ ملت سے وجود میں آئی ہوتی ہے۔ بہت ہی بنیادی سا فرق ہے نیشن سٹیٹ میں اور اسلامی سٹیٹ میں۔ اسلامی سٹیٹ ملت سے وجود میں آتی ہے، نیشن سٹیٹ ٹیریٹری سے وجود میں آتی ہے۔ تو اس وجہ سے ٹیریٹری رول کرے گی اس وہاں پر رہنے والے، تو ملت کے اندر جو ہوتا ہے اس کی جو بنیادی رکنیت ہے وہ صرف عقیدہ توحید والے کو ملتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت پر ایمان، یہ جو اسلام کے اساسیات ہیں، جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اس اسٹیٹ کی بنیادی رکنیت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم دارالاسلام کہتے ہیں تو اس کا جو اصل آرگن ہے وہ صرف مسلمان ہے، تو یہ مسلمانوں کی ریاست ہے۔ اچھا، مسلمان جہاں بھی ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان وہاں پر آئے گا تو وہ ویزا لے گا، وہاں کا ویزا تو اسی وجہ سے لے گا نا کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو مسلمان تو اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں وغیرہ کچھ جو مطلب خریداری کی ہیں جن لوگوں نے لی وہ بل وغیرہ بنوا لیں، اس سے وہ اعلان۔ اچھا، تو ذمی جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دولت کا یا اس ریاست کا جو بنیادی رکن ہے وہ تو ہے صرف مومن، ٹھیک ہے، وہ تو ایک کسی نظریے کا ہی حامل ہو سکتا ہے، مسلمان ہی ہو سکتا ہے کیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنے دوسرے ادیان کے رہنے والے لوگ ہیں، جتنے دوسرے نظریات، طرز حیات کے لوگ ہیں، تو وہ یہاں پر رہ ہی نہیں سکتے۔ مطلب ایسا بھی نہیں ہے، یہ غلط تصویر ہے ہماری بھائی، جو یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی کافروں کو تو ہم مار ہی دیں گے، تو اللہ کے نبی نے تو کسی کو جینے ہی نہیں دیا تھا۔ مطلب ہے کہ کفار کو، ذمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ذمی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے قیامت کے روز اس کے خلاف دعویٰ میں خود دائر کروں گا۔ دراصل یہ ذمہ جو ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے پناہ دی ہوئی جن لوگوں کے ہے، جن کا ذمہ اٹھایا ہے ہم نے، ذمی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ ذمہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی تو ایک حرمت ہے۔ تو ہم نے جب کسی کو اپنے ان شہروں کے اندر رکھا ہے تو اس کی سلامتی، اس کی سیکیورٹی، اس کا جان مال وہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کو تو وہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اس کو اگر کوئی بندہ نقصان پہنچاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں خود قیامت کے روز اس کے خلاف انا خصم ہوں، میں اس کے خلاف دعویٰ میں دائر کروں گا۔ اب جس کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دائر کریں اس کی مطلب کیا رہ جائے گا اس کے پاس۔ تو ذمی کا وہ بات الگ ہے کہ انسانی
خون انسانی جان اگرچہ وہ کافر بھی ہو، وہ قیامت کے روز اس کے فیصلے ہونے، تو اس کی ایک جو حیثیت ہے وہ ہمارے ہاں برقرار ہے۔ اچھا، تو یہاں پر یہ لوگ رہ تو سکتے ہیں مگر یہ بیسک یہ ہمارے ہاں ٹھہرائے ہوئے ہیں، ہم ان کا کہیں یہ اہل ذمہ ہے، یہ ذمی ہے، یہ ہماری جو اسٹیٹ کا جو بنیادی آرگن ہے یہ وہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کی حفاظت کا ہم نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے، جس کے بدلے میں وہ لوگ ہمیں جزیہ دیتے ہیں، جو کہ اسلام کا جو اقتدار ہے، اسلام کی جو دھاک ہے، وہ اس کا سمبل ہے جزیہ۔ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، وہ جزیہ دیں اور نیچا ہو کر رہیں۔ تو جزیہ جو ہے وہ نیچا ہو کر رہنا اور اسلام کی دھاک کو تسلیم کرنا کہ مطلب ٹھیک ہے ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں مگر اسلام کی حکمرانی کو ہم جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ تو جو جسے کہتے ہیں لا آف دا لینڈ، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی ہوگی، ان کے جو خاص معاملات ہیں وہ جس طریقے سے طے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ان کو آزادی دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ذمیوں کو جو آزادیاں حاصل ہوتی ہیں مسلمانوں کے ہاں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کئی سارے پہلوؤں سے، جو آج کسی بھی قوم کو جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہت سارا کچھ ان پر ان کا چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کے باہمی معاملات کہہ دیے جاتے ہیں کہ تم خود پورے کر لو، بھگتا لو، ہم اس کے اندر دخل نہیں دیں گے، مگر وہ ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے، ہماری اس اسٹیٹ کا بنیادی حصہ نہیں ہے، وہ ذمی ہے، جزیہ دیتے ہیں اور ہمارے ہاں وہ سکونت پاتے ہیں اور ہم ان کو وہ وہاں کی جو رہائش ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اچھا، تو ذمی کے جو ہے وہ پائے تو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ذمی جہاں پر پائے جانے ہیں انہوں نے اپنی باتیں نہیں کرنی، یعنی آپ یہ کریں گے ٹھیک ہے تم رہ تو لو مگر یہ نہیں ہے تو وہ کفر، لیکن کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے تم اپنے طور طریقے سے اپنی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ہم تھوڑی کہ ہم کہیں نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ہمارے نبی نے ایک شریعت میں چیز بتا دی تو ہم اس کو کرتے ہیں، تو وہ اپنے طور طریقوں سے اپنی عبادت بھی کریں گے اپنے عبادت خانوں کے اندر، اور اس چیز کی بلا شبہ ان کو آزادی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اس کی ان کو سیکورٹی بھی ہم ان کو فراہم کریں گے، یہ مسلمانوں کا ذمہ ہے۔ اچھا، لیکن اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ اپنے ان چیزوں کو مسلمانوں میں کھلے عام کریں، اس کی اجازت ہے؟ اس کی اجازت نہیں۔ تو مطلب وہ کیا ہے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ملت کی جو عظمت ہے وہ بہرحال متاثر نہیں ہو، وہ انہوں نے شرک کرنا ہے تو آ کے وہ چوراہے میں کریں گے، نہیں یہ نہیں کر سکتے، آپ ایسے کریں بند کمرے میں جا کر یہ جو بھی اپنا کام کرنا ہے آپ بند کمرے میں کر لیں، باہر نہیں آپ کو آنے دیں گے۔ وہ اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا شام کو تو وہاں پر باقاعدہ ایک وثیقہ لکھا گیا تھا نصارہ کے ساتھ کہ یہ اونچی گھنٹیاں نہیں بجائیں گے، یہ جو گھنٹیاں جب بجائیں تو مسلمانوں کو سنائی دیں، یہ نہیں کریں گے۔ وہ جو ہے وہ اپنے ان چیزوں کو، اپنے جلوسوں کو، مذہبی جلوسوں کو وہ مسلمانوں کے گلیوں شاہراہوں میں لے کر آئیں گے، یہ وہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ چوکوں میں آ کر وہ وہاں پر وہ سارا کچھ اپنا مظاہرے کریں گے، یہ وہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو روکا گیا تھا، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب ظاہر مسلمانوں کی قلمرو بہت پھیل گئی اور دراصل تو جو دوسری قومیں ہیں جو اسلام کی محکوم ہوئی ہیں وہ حضرت عمر کے دور میں ہی یہ عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے، تو بہت سارے پریسیڈنٹس جو ہیں وہ حضرت عمر کے زمانے سے ہی سیٹ ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کی بہت بڑی جو ہے وہ ایک وجہ ہے کہ بہت سارے اسلام کے بڑے بڑے معاملات خلافت راشدہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، دور نبوت کے اندر شاید وہ بہت ساری چیزیں پیش ہی نہیں آئی تھیں جو کہ خلافت کے دور میں پیش آئیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ پانے والے بڑے بڑے جو دماغ تھے، بڑے بڑے فقہاء علماء صحابہ کے، انہوں نے مل کر خلیفہ کی قیادت میں جو کچھ چیزیں طے کی ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے باقاعدہ طور پر ایک دستور ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنت کا مطلب بھی دستور ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ تو حضرت عمر نے جو وثیقہ لکھا تھا تو وہ یہی تھا کہ وہ لوگ جو ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مشابہت نہیں کریں گے، مسلمانوں جیسے لباس نہیں پہنیں گے۔ اب ذرا وہ مطلب یہ دیکھیے، یہ تو واضح کی بات ہے نا کہ مسلمان ان کی تو کہتے ہیں وہ مسلمانوں جیسے لباس جو ہیں وہ نہیں پہنیں گے، اور مسلمانوں کے سے نام جو ہیں وہ بھی نہیں رکھیں گے۔ وہ کچھ یہ جو ہے نا یہ تمیز، یہ ممتاز ہونا، ڈسٹنکشن کو برقرار رکھنے کے بہت سارے میجرز ایسے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی لیے تھے۔ تو یہ ہے وہ بات کہہ رہے ہیں کہ دارالاسلام میں ذمیوں کو رہنے کے حقوق تو حاصل ہوں گے،
اور اپنے اپنے مذہب پر انڈیویجول کیپیسٹی میں عمل کرنے کی بھی ان کو پوری پوری آزادی حاصل ہوگی، مگر اپنے شاعر کفر کو وہ دن دنا کر مسلمانوں کے چوکوں چوراہوں شاہراہوں میں لے کر آئیں گے اور کھلے عام وہ ان کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں گے. یہ چیز اس پر حضرت عمر نے باقاعدہ طور پر پابندی لگائی تھی. اچھا، یہ تو ہے اس فرنٹ پر کہ اہل کتاب کو کچھ چیزوں کا پابند کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ یہی تھا کہ تم لوگ اپنے ان شاعر کو مسلمانوں میں نہیں لے کر آؤ گے. اچھا، ادھر کیا کیا؟ پہلے جو اوائل جو مسلمان تھے وہ تو صحابہ تھے، وہ تو ایک خاص سطح پر ماشاءاللہ ان کی تربیت بھی ہوئی ہے، ایمان میں بھی ان کی ایک خاص سطح ہے. البتہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جس طریقے سے قوم اسلام میں داخل ہوئی، بہت سارے نئے لوگ بہرحال انہوں نے ایک وقت لینا ہوتا ہے اور اس پر ایک ٹائم لگتا ہے کہ وہ چیزیں آ جائیں جو صحابہ ان کو سکھانا پڑھانا چاہ رہے ہیں، اور بلا شبہ صحابہ نے ساری قوموں کو پڑھایا سکھایا. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے جو جسے کہتے ہیں نیو کمرز وہ آ چکے ہوئے تھے. اب ان کے لیے حضرت عمر نے مسلمانوں کو جو ہدایات دیں وہ بھی باقاعدہ طور پر پائے ثبوت کو پہنچتی ہیں کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کو روکا تھا کہ تم نے ان کی جو عیدیں اور ان کے جو تہوار ہیں ان کے گرجوں کے اندر تم نے نہیں جانا. مطلب باقاعدہ طور پر تو یہ ہے کہ ان کو تو بند کر دیا، تم نے وہاں پر رہنا ہے. اچھا، کوئی مسلمان جو ہے وہ خیر سگالی کرنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا ہے، اس کو بھی حضرت عمر روک رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے پیچھے بے شک چلے جاؤ، لیکن جب ان کے تہوار ہیں، ان کے خاص ایام ہیں، ان دنوں میں تم نے ان کی رونقیں جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے یا ان کے جو میلے ہیں، جو ان کی جو جشن ہوتے ہیں ان کے اندر شرکت کی جو ایک سینس ہوتی ہے وہ مطلب ہے کہ وہ بہرحال اس ملت کے وجود کو نقصان پہنچاتی ہے. وہ جو ڈسٹنکشن ہے، وہ جو الگ تھلگ ہونا ہے، وہ جو اہل کفر سے مفاصلت اختیار کرنے کے جو بنیادی معنی ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عمر نے باقاعدہ مسلمانوں پر ہی پابندی لگائی کہ جہاں پہ میں نے ان کو پابند کیا ہے، بند کیا ہے، تم نے ان کے ہاں نہیں جانا ہے، اور ان کو کہا ہے تم نے ادھر کھلے نہیں آنا ہے. تو مسلمانوں اور ان کے مابین ایک دیوار کو عالم اسلام کے اندر، دارالاسلام کے اندر بھی کھڑا رکھا جائے گا، ایک فاصلہ جو ہے وہ ان کے اندر بھی برقرار رکھا جائے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ جو بہت سارے اس وقت جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے نا، یہ جیسے ہی کرسمس آتی ہے یہ تھوڑی سی آپ ڈیزائننگ کو دیکھا کریں. مطلب وہ کہتے ہیں خبر نہ پڑھیں، جو ماورائے خبر ہے، جو فقیہ ہوتا ہے وہ تو خبر نہیں پڑھتا ہے، وہ تو خبر کے پیچھے جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے کہ خبر سنائی کس طریقے سے جا رہی ہے. ایک ہی خبر کو 20 طریقوں سے سنایا جا سکتا ہے، اور دراصل یہی ہوتا ہے، جو مہارت ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے گیا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ جیسے ہی کرسمس ہوتی ہے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ملتوں کے اس فرق کو ملیا میٹ کر دیا جائے. او بھائی خیر سگالی، یہ محبت ہو بھائی، ذمہ ہمارا ذمہ انشاءاللہ ہوں گے. ویسے تو ذمہ ہوتے اس وقت ہیں جب دارالاسلام ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی کوئی اسٹیٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے تو ابھی تو آپ کے نیشن اسٹیٹ ہے، آپ بھگتی ہے، تو ابھی تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے. تو لیکن چلے بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ملتوں کے اس فرق کو ملیا میٹ ہو جانے دیں گے. یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے جس کو یہ لوگ تہس نہس کر دینا چاہتے ہیں، اور جس کے بعد پھر البتہ یہی ہے کہ عقیدوں کا، امتوں کا جو فرق ہے وہی دنیا کے اندر سے ختم ہو جائے. اور یہ ہے وہ طریقہ کہ ایک برابر ہونے کا طریقہ یہی ہے. وہ ویسے تو جیت نہیں سکتے ہمارے دین سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ہم ڈسٹنکشن ہی نہیں، اس کو بنیادی وجہ نزاع ہی دین نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ وجہ نزاع اگر دین نہ ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کیس ختم ہو جاتا ہے، پورے انبیاء کا کیس ختم ہو جاتا ہے اگر وجہ نزاع دین نہ ہو، عقیدہ نہ ہو. پھر اور کیا ہے بھائی؟ اور کہتے ہیں وہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ اقوام متحدہ نے ایک چارٹر بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ دیکھ لیں، اگر آپ نے کسی نے کوئی زیادتی وغیرہ کی ہے تو اس پر آپ آواز اٹھا لیا کریں، اس پر آپ کسی کو دشمن بھی ڈکلیئر کرنا چاہیں تو کر دیں. تو دشمنی اور دوستی کی بنیاد کیا ہوگی؟ وہ UN چارٹر ہوگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چارٹر نہیں ہوگا دوستی اور دشمنی کی بنیاد. یہ باقاعدہ طور پر اس ملت کی تشکیل کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو جان اس میں ہے کہ ہم کفر سے ایک الگ تھلگ اپنی پہچان کروا کے رہیں. ہماری تو زندگی اس چیز کے اندر ہے کہ ہم اس ملتوں کے فرق کو آسمان تک پہنچا کے رہیں، اور ان فصیلوں کو جتنا اونچا کرنا ہے
ان فصیلوں کو آج بچانا، ان کی حفاظت کرنا، یہ آج کے داعیوں کا سب سے بڑا فرض ہے. اور کئی سارے لوگوں نے یہ چیز بہت شدت کے ساتھ بیان کی ہے کہ حقیقت یہ ہے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے شاید بہت بڑی سر فہرست شاید چیز وہ یہی تھی کہ جی یہاں پر نفاذ اسلام کی جو ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کچھ ایسی پے در پے شکستیں کھائی ہیں کہ معاملہ اب نفاذ شریعت کا تو بہت بات کا رہ گیا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تو ایمان بچانے کی بات ہو گئی ہے. ایمان تو ملتوں کے فرق کو جو ملیا میٹ کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑھ کر آپ یہ کہیے کہ کفر کو کفر کہنا، شرک کو شرک کہنا، جاہلیت کو جاہلیت کہنا، اس کی ریت بحال ہو جائے. اس کی جو جہنمی ہے اس کے لیے وہ جو ڈر لگتا ہے اس کو جہنمی کہتے ہیں. کیوں بھائی جہنمی کیوں نہیں گئے؟ یہ دوزخی ملتیں ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ یہ برباد ہونے والی ملتیں ہیں. نجات صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. یہ تباہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ برباد ہونے والے لوگ ہیں. اور دوزخ بنی ان لوگوں کے لیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پر ایمان لانے سے انکار کریں اور اپنی ملتیں بحال رکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی ملت؟ جو ملت ہے وہ دوزخی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. ہاں ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہو جائیں، قصور جو کمیاں ہیں وہ ٹھیک ہے، کوتاہیاں ہیں، ان پر ہم دیکھتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو اس وقت تو ہم خاصا جو ہے نا پچھلے فرنٹ پر آ چکے ہیں، اور یہاں پر تو معاملہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ایمان ہی کو بچانے کا ہے، شرک اور توحید کے فرق ہی کو قائم کرنے کا ہو چکا ہے. اور شاید اس وقت کی سب سے بڑی پریورٹی ہماری یہی ہو گئی ہے. اچھا، کفار کے جو اعمال ہیں ان میں جو مشابہت کے احکام پر وہ بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کفار کے اعمال 3 قسم کے ہوتے ہیں. یہاں ہم خاصی کوشش کریں گے کہ تلخیص کے ساتھ ہی چلیں. اچھا، تو کہتے ہیں کہ کفار کے اعمال کو ہم 3 حصوں میں منقسم کرتے ہیں. ایک تو ان کے وہ اعمال جو ہمارے دین میں کم از کم ضرور مشروع ہیں، ان کے ہاں بھی بہت امکان ہے کہ وہ مشروع ہی ہوں گے. اگر مشروع نہ بھی ہوں تو بہرحال ہمارے دین کے اندر تو وہ مشروع ہی ہیں. اچھا، ایک تو وہ ہیں. دوسرا ہے کہ وہ اعمال جو کبھی مشروع تھے، ہاں ٹھیک ہے، ان کے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ وہ مشروع تھے مگر ہماری شریعت نے ان کو منسوخ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جب وہ مشروع تھے اللہ کی طرف سے مشروع ہے نا، یہ اس لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، وہ بہت اعلیٰ چیز بھی ہوگی اپنے وقت میں، مگر اب وہ منسوخ ہے. تو یہ دوسری قسم ہوگی. تیسری اعمال قسم وہ ہے ان اہل کتاب یا دوزخی ملتوں کے اعمال کی جو تیسری صنف ہے، وہ ہیں جو کبھی مشروع نہیں تھے، ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے گھڑ لیے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے جو دینی اعمال ہوں، وہ ان کے دنیاوی اعمال ہوں، وہ شریعت کے مقرر کیے ہوئے نہیں تھے. اچھا، کہتے ہیں کہ اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں یا تو عبادات محضہ میں آئیں گی، یا پھر عادات میں آئیں گی، یا پھر ایسے میں آئیں گی کہ ان میں ایک عبادت کا معنی بھی پایا جائے گا اور ایک عادت کا معنی بھی. عادت کا مطلب ٹریڈیشن، ٹھیک ہے. عادت عربی میں یہ جو ہیبٹ کے معنی میں نہیں بول رہے ہم، عادت بول رہے ہیں. یہ جو پریکٹسز ہوتے ہیں، پریکٹس یا ٹریڈیشن، اس کو عربی میں عادت کہتے ہیں، پریکٹس یا ٹریڈیشن. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ عبادات ہوں گی، یا پھر پریکٹسز ہوں گی، یا پھر عادت، پریکٹس اور عبادت کا ملا جلا ایک معنی رکھتی ہوں گی. تو 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اب 3 ضرب 3 9 ہو گئیں. تو ان دوزخی ملتوں کے جو اعمال جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کی 9 قسمیں جو ہیں وہ کل بن جاتی ہیں. اچھا، پہلی قسم کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اعمال جو کہ ہماری شریعت میں بھی ہیں. اچھا، یعنی نماز ان کے لیے بھی مقرر تھی، نماز ہمارے لیے بھی مقرر ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم سے پہلوں کے لیے بھی روزہ تھا. ورکعوا مع الراکعین، یہ بنی اسرائیل کو بتایا گیا ہے. مریم علیہ السلام کو بتایا گیا ورکعی مع الراکعین. تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی تھے. اچھا، وہ ہماری شریعت میں بھی ہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ وہ ظاہر دائرہ ہے جس کے اندر مشابہت جو ہے اور یا مماثلت جو ہے وہ لیسٹ ڈینجرس ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا کم از کم نقصان ہے. مگر امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی اگر آپ شریعت کے احکام کا تتبع کریں تو یہاں پر بھی شریعت کی حرص جو ہے، حرص عربی میں استعمال کر رہے ہیں، شریعت کی حرص آپ کو بہت واضح نظر آتی ہے کہ یہاں پر بھی کچھ فرق کروایا گیا ان سے. آپ حیران رہ جاتے ہیں. یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فرق کروایا گیا ہے.
اب مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، مگر کہتے ہیں ساتھ میں کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا، تو وہ تھوڑا سا فرق بھی ہے، یعنی ایک مشابہت بھی ہے جو کہ ظاہر ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے انبیاء سے جو آئی ہوئی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم چھوڑ ہی دیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، مگر یہ ان کو رکھا بھی ہے تو اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ وہ ایک جو وابستگی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہے، وہ معنی بھی پیدا کر دیے گئے. ہم نے ان کے ساتھ وابستگی تھوڑی کی ہے، ہم نے تو پہلے جو اللہ ہی کے پاس بھیجے ہوئے نبی تھے جن پر ایمان رکھنا ہمارے آرٹیکلز آف فیتھ میں سے باقاعدہ ایک آرٹیکل ہے، تو ہماری جو وابستگی ہوئی ان کے ساتھ، مگر کیونکہ ان کے نام لیوا یہ ہیں آج کے دور میں، اور ان سے یہ ایک گنا ایک معنی نکالیں گے، چلیں ان چیزوں میں تو ہم ان جیسے ہوئے. اچھا وہاں شریعت نے کچھ فرق بھی کروا دیا ہوا ہے، کہا کہ یہ جو افطار اور سحر جو ہم نے رات بھی بات کی تھی، افطاری جو ہے وہ یہ لوگ لیٹ کرتے ہیں، سحری جو ہے یہ لوگ جلدی کرتے ہیں، تم اس میں ان کی مخالفت کرو. اب سحری اور افطاری بھی تھی، روزہ بھی تھا، تو روزے کی بھی حید کے اندر ان سے کچھ فرق کروا دیا گیا. یہ جو سبت کے ان کے احکام تھے، ہمارے جمعے کے احکام کی کچھ مماثلت ہوئی ان کے ساتھ، تو یہاں پر یہ کر دیا گیا کہ پورے دن میں تمہارا جو ہے نا تم نے خوب تجارت وغیرہ کر لینی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں تاکہ ان کے اور ہمارے جو ہے جمعے کی حرمت یا جمعے کا جو تقدس ہے اور جمعے کی جو ایک خاص اس میں ان کے سب میں اور ہمارے جمعے کے اندر ایک فرق ہو جائے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کس انداز سے آپ کے پھر ایک فرق کروا رہی، پھر آپ کو ممیز کرنا چاہ رہی ہے ان ملتوں سے جن میں واقع شریعت ہی اللہ نے ہی ان کو ان احکام کا پابند کیا تھا، وہ ان کے اپنے گڑھے ہوئے نہیں. یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ فرق کر دیے گئے. حیض کے احکام کے معاملے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ تھا کہ عورت کو یہ کہتے ہیں ان کا جو ہے نا کھانا پانی الگ کر دینا، اتنے دنوں کے لیے اس کو بالکل ہی الگ کر دینا، یہ یہودیوں کا تھا. مسلمان اسلام میں جو شریعت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں یہ کہا گیا کہ بھی خاوند بیوی کا جو خاص تعلق ہے وہ ان ایام میں نہیں ہونا ہے، باقی جو ہے جو قربت ہوتی ہے وہ جو رہن سہن اکٹھا ہوتا ہے وہ برقرار رہنا ہے. تو حیض کے احکام میں بھی کیونکہ ایک مماثلت پائی جاتی تھی، تو یہاں پر اس مماثلت کو برقرار رکھتے ہوئے پھر ایک مخالفت کروا دی، اس میں جو ہے نا وہ آپ کو مختلف چیز جو ہے وہ کروا دی. تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی بے شمار مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ان اعمال میں ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیزیں جو ان پر تھیں ان میں ہمارا ایک فرق کروایا گیا ہے ان کے ساتھ، تو آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پھر باقی چیزوں میں ہماری مماثلت ان کے ساتھ کب ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو پھر بالاولا جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. تو جو دوسری چیز ہے وہی ہے کہ جو انہوں نے جو منسوخ ہو گئے ہیں. اچھا کہتے ہیں جو اعمال منسوخ ہو گئے ہماری شریعت کے اندر آئے ہی نہیں ہیں، تو وہ خواہ وہ عبادات ہوں، خواہ وہ عادات ہوں، یا وہ ان دونوں کا ملا جلا کو معنی رکھتے ہوں، وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں بالکل اختیار نہیں کی جائیں گی، اور ان میں تو ان کی کوئی مماثلت جو ہے وہ کی ہی نہیں جائے گی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جو تیسری ہے وہ ان کے وہ ویسے جو من گھڑت ہیں جو انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیے ہوئے ہیں، یہ وہ بدترین صورت ہے کہ جس میں ہم ان کی مشابہت کریں گے. اسی وجہ سے ہمارے کئی سارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے کافر معاشروں سے، یہودی اور عیسائی معاشروں سے لاز، انیکٹمنٹس، کانسٹیٹیوشنز، یہ اکانومی، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان سے لیا ہے، یہ سنت جاہلیہ جو ہے وہ جو اختیار کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ یہودی یہ جو تورات کی شریعت تھی وہ بھی لے لیتے تو کافر ہوتے. ایسا ہے نہیں ہے، تورات بھی لے لیتے، انجیل اصلی بھی اگر کہیں ہوتی اس کو بھی چلا دیتے تو یہ کفر ہوتا. کجا یہ کہ یہ اس سے بھی بدتر ہے کیونکہ وہ تورات تھی تو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی، وہ اب کے لیے ویلڈ نہیں تھی بھائی، اس وجہ سے کفر ہو جانا تھا. وہ اب کے لیے ویلڈ نہیں تھی مگر تھی تو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی. تو ایسی چیز تو بدرجہ اولا بری، سنگین اور خراب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ان پر نہیں اتاری تھی، اور انہوں نے وہ محض اپنے پاس سے گھڑی ہے، اور اس کے اندر ان کے جو ملحد ترین دماغ ہیں وہ ان کا برین چائلڈ ہے. یہ جو قوانین ہیں، یہ جو معاشیات ہیں، یہ جو تعلیمیات ہیں، یہ جو ایجوکیشن کے سسٹم ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے مطلب یہ تو ان کے بدترین ملحد دماغوں کی پیداوار ہے، جس کو ہم جو ہے وہ یوں لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. اور ماشاءاللہ جی تعلیم، آپ کو پتہ ہے تعلیم نہ لینا کفر ہو جاتا ہے، اتنی ایسی حرمت ہے، ایسے کام ہیں تعلیم کے خلاف ہیں.
تھوڑا سا کون سی تعلیم؟ اس تعلیم کے خلاف ہم ہوں گے جن پر پہلی وہی اقرأ بسم ربک الذی خلق آئی ہے، وہ امت تعلیم کے خلاف ہوگی. مگر جس کو تم تعلیم کہہ رہے ہو ذرا اس کو مجھے بتاؤ وہ تعلیم کیا ہے. وہ قصہ نہیں سنانا ہے کہ وہ تعلیم ہے کن چیزوں کو تیار کرنے کے لیے، کون سے دماغ کی تعلیم. تو بنیادی طور پر دماغوں کی شیپنگ ہوتی ہے. تو وہ جو تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر بھی کرواتی ہے، الحاد بھی کرواتی ہے، اعراض بھی کرواتی ہے، قدروں کی قاتل ہے، ویلیوز کو تباہ کرنے والی ہے، فساد دنیا کے اندر پھیلانے والی، اس چیز کو تم تعلیم کے نام پر جو ہے وہ کر رہے ہو. تو مطلب وہ تو بالکل ایک اور چیز ہے. تو سنت جاہلیت کے جو ہے مسلمانوں کے اندر امپورٹ کیا جانا، وہ بے شمار اس کی صورتیں ہیں، اور ان میں بدترین صورتیں وہ ہیں کہ جو ان کے اوپر کبھی بھی اللہ نے نازل نہیں کی تھی. وہ محض ان کی اپنی خراب فاسد دماغوں کی پیداوار ہیں. اب اس میں جو انہوں نے وہ آگے 3 تقسیمات کی ہیں، اس میں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا پائیں گے وقت کی کمی کے باعث، کہ وہ مطلب ہے کہ ایک تو ہوتی ہیں وہ عبادات محضہ، اور ایک ہوتی ہیں جو عادات محضہ ہوتی ہیں. اور ان کے ایک جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے جو عبادت کا بھی معنی لیے ہوئے ہوتا ہے اور عادت کا بھی معنی لیے ہوتا ہے. اب ان میں سے البتہ ایک چیز ہے جس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، وہ ان کے تہواروں کے حوالے سے ہے. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کفار کے جو تہوار ہیں جو کہ ان کے شاعر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ملتوں کے معاملے میں شاعر کی اہمیت بہت ہے. ملتوں کے معاملے میں نظریات ٹھیک ہے اس کا محرک ضرور تھے، مگر نظریات جو ہیں وہ اس کا جو ہے نا وہ ڈسٹنکٹ کرنے والی چیزیں نہیں تھی. ڈسٹنکٹ کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ شاعر ہی ہوں گے. تو کیونکہ تہوار جو ہے وہ شاعر کے ساتھ میں آتے ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ صحابہ کے ہاں لیا جاتا رہا ہے کہ اہل کفر کے شاعر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہاں ظاہر نہ ہوں. اس پر ہم کچھ پہلے بات کر چکے ہیں. اچھا، کہتے ہیں یہ جو تہواروں کا مسئلہ ہے یہ ان کے اندر دونوں ہی معنی پائے جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ وہ چیز ہیں جو عبادت کا معنی بھی رکھتی ہے اور عادت کا معنی بھی رکھتی ہے. عبادت یہ کس معنی میں ہے؟ وہ کہتے ہیں عبادت اس معنی میں ہے کہ تہواروں کے اندر لازماً کچھ نہ کچھ حصہ جو ہوتا ہے وہ تعبد کا ہوتا ہے. مسلمان بھی آپ کو پتہ ہے عید مناتے ہیں، پورا دن عید کا ہوتا ہے، پورا جو ہے وہ جشن، میلہ، خوشیاں، سارا کچھ ہوتا ہے، مگر اس کا کچھ حصہ آپ جا کر نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، جن کو آج کی زبان میں ریچولز جن کو آپ کہتے ہیں. تو کچھ ریچولز جو ہیں وہ عید میں ہوتے ہیں، یہ عید الفطر میں اور ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ میں بھی اور ہوتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ان کی بھی جو عیدیں ہوتی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ مذہبی رسومات جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جو کہ عیسائیوں کے ہاں بھی ہوتی ہیں، یہودیوں کے ہاں بھی ہوتی ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی ہوتی ہیں یا ہوتی ہوں گی. تو عام طور پر یہ اس میں ایک جو تعبد کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. اچھا، پھر کہتے ہیں عید کا جو باقی حصہ ہے وہ ہے شغل میلہ، وہ اعلیٰ لباس پہننا، پہناوے، پکوان اعلیٰ سے اعلیٰ، مزے، لطف جو ہے یہ سارا کچھ. کہتے ہیں یہ پریکٹسز یا جو ٹریڈیشنز کا معنی رکھتا ہے، عادات کا معنی رکھتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس کے ساتھ ملحق ہے اس وجہ سے یہ اکائی جو ہے وہ ایک ہی بن جاتی ہے. اچھا، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ کسی قوم کا تہوار فی اصل ہی کیا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے تو اس کے یہ جو ملحقات ہیں ان ملحقات کا حکم اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا. تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کوئی تہوار ہے، جیسے عید الفطر ہو گئی، جیسے عید الاضحیٰ ہو گیا، جیسے حج کا موقع ہو گیا، عرفہ کا ہو گیا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے تہوار ہیں. جمعہ ہے، یہ مسلمانوں کے تہواروں میں سے باقاعدہ عید کہا گیا ہے جمعے کو بھی. تو یہ جو ہے اب اس کے میں بننا ٹھننا یہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ملحق ہے. اس میں بننا ٹھننا، اچھے لباس پہننا، اچھے پکوان کھانا، یہ ان کا حکم بھی اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گا. یہ دین ہو جائے گا. اچھے کپڑے پہننا دین بن جائے گا. ٹھیک ہے، اچھے پکوان کھانا عید کے روز دین ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے تہوار کے ساتھ ملحق ہے. اچھا، کہتے ہیں بین ہی اسی طریقے سے جو کفار کے جو تہوار ہیں ان میں بننا ٹھننا، اچھے کپڑے پہننا، میلہ کرنا یہ حرام ہے، اس وجہ سے کہ وہ اصل تہوار حرام ہے اور ایک چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ ملحق ہوئی ہے. تو اچھے کپڑے پہننا ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والی بات ہے، اور ایک اس دن کرنا
اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو اس میں جو ہے وہ شغل میلے کرنا، اور اگر کسی چرچ کا جو ہے وہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے ہاں، وہ اس کو بھی امام ابن تیمیہ نے آگے چل کر ٹچ کیا ہے، وہ ہمارے اس میں نہیں ہے کہ بعض جو ہمارے ہاں جو عرس میلے ہوتے ہیں ان کی جو کبڈیاں ہیں ان کے اندر شامل ہونا جائز نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا وہ شغل میلے، یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے اعیاد اور تہواروں کے ساتھ رہا ہے. وہ محض کوئی عبادت کی کوئی رسم نہیں ہوتی ہے. عید جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ حصہ مذہبی عمل ہوتا ہے، پھر باقی کلچرل ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں اس کی کلچرل ایکٹیویٹی کا حکم جو ہے وہ ملحق ہوتا ہے اس کے تعبد والے عمل کے ساتھ. تو اس کی جو ہوتے ہیں نا، جو اب میلہ لگ رہا ہے پتہ نہیں وہ لکی سرکس ایرانی، وہ فلانا یہ فلانا، وہ اس طرح کی ساری چیزیں اگر کوئی ایسی خوشیاں عید کے ساتھ ہیں تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ نیکی ہے. مطلب یہ جو سادہ ترین چیزیں مدینہ میں ہو سکتی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مشروع ٹھہرائی. آپ کو علم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مشروع ٹھہرایا ہے. حتیٰ کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو بعض بہت ہی شدت پسند قسم کے مذہبی لوگوں کے لیے کچھ تعجب کا بھی باعث بن جاتی ہیں. جن میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی 2 بچیاں جو ہیں دف بجا رہی ہیں. وہ ایک طرح کا مطلب ایک طرح کا ڈھول ہوتا ہے، وہ ایک سائیڈ سے جو ہے وہ بجتا ہے. اور حضرت ابوبکر آ کر ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کے مزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، یہ شیطان کے یہ جو سر ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما یا ابا بکر فإن لکل قوم عیدا، ابوبکر چھوڑ دو، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے تو ان لوگوں کو یہ کرنے دو. تو وہ کہتے ہیں وہ جنگ بعث جو تھی اس کے کچھ بول تھے رجزیہ، وہ ان کو گا رہی تھیں دف پر. اچھا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ کے کچھ لوگ تھے وہ اپنا ایک علاقائی کھیل پیش کرتے تھے. تو حدیث کے اندر یزفنون، مسند احمد کی جو ہے یزفنون کا مطلب ناچنا ہوتا ہے، مطلب وہ جس میں کچھ ناچنا بھی آتا تھا، وہ کوئی علاقائی رقص جو کوئی کھیل تھا وہ پیش کر رہے تھے، اس میں وہ نیزوں کا بھی استعمال تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا کہ لتعلم یہود ان فی دیننا فسحہ، یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین میں بڑی کشادگی ہے، ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. اور فرمایا کہ بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے ایک حنیفیت کے ساتھ ٹھیٹ موحدانہ جو انداز زندگی اس کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے، السمحہ جس کے اندر بہت آسانی، وسعت اور گنجائش ہے. تو مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے حوالے سے وہ بیان فرمایا. تو اب یہ جو عید کے لیے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہننا یا حتیٰ کہ یہ جو چند علاقائی کھیل جو ہے وہ تک پیش کرنا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اور ایک طریقے سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسے پیٹرنائز کرنا ہے، سرپرستی سی کر دینا اور اس کو رہنے دینا، مطلب یہ بھی چیز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونے دی. تو عید کی یہ جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں یہ بلا شبہ یعنی ہر انسان کے جو بھی مطابق ہو سکتی ہیں، بغیر اس کے کہ کوئی انسان جو ہے اس میں کوئی تکلف کرے یا تصنع کرے یا بیہودہ لگے. بہت ساری چیزیں کرنے کی اگر کسی کے لیے جائز ہوں تو ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو، جائز نہ ہو، مناسب نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ ہے کہ یہ کلچرل ایکٹیویٹیز کو باقاعدہ طور پر شریعت کی سرپرستی حاصل ہوئی ہے. یہ جو مسلمانوں کے اعیاد ہیں، تفریحات ہیں، ان کے اندر البتہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہی کلچرل ایکٹیویٹیز جب کسی شرک کے تہوار پر ہوں گی تو یہ ان کے حکم کے ساتھ ملحق ہوں گی. یہ حرام ہو سکتی ہیں اور کسی صورت میں شرک تک بھی پہنچا سکتی ہیں آپ کو، اگر اس کے اندر ایک اعتقاد آپ کا، یہ ایک دلی محبت جو ہے یا میلان جو ہے وہ چیز ہو جائے. تو ان کے ساتھ ان کی خوشیاں، ان کی وہ جو کلچرل ہنگامے ہیں، یہ لوک میلے، لوک ورثے جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں ہم مزید وہ کریں گے. اس کو امام ابن تیمیہ نے خاص طور پر لیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ یہ معلوم ہے کہ شاید ان کے زمانے میں تو کوئی ایسی کوئی خدشہ بندے کو نظر بھی نہیں آتا ہے. یہ تو آج کے دور میں ہے نا کہ جہاں ان ظالموں نے مسلمانوں کو یہ چیز بھلا دینے کے لیے کہ ان کی کل اٹیچمنٹ مسلمانوں کی جتنے ممالک ہیں، وہ ہند کے مسلمان ہوں، وہ افریقہ کے مسلمان ہوں، ان کا جتنے مراکز تھے پرانے وہ سارے ختم ہو گئے ہیں. ہمارا مرکز صرف مکہ ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارا مرکز صرف مکہ ہے، مدینہ ہے. ہمارے بڑے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں. کسی نے سنا ہے وہ فلانا لکشمی، وہ فلانا جو ہے وہ نارائن، وہ کیا وہ جنگی کیا ان کی جو ہوتی ہے
وہ اس طرح کے وہ اوٹ پٹانگ وہ جو مختلف دیومالائی کردار ہیں، یہ جیسے گریک کے پرانے وہ لوگ ہیں، ایسے ہندو دیومالا بھی ہے بہت بڑی، کسی کو آتی ہے ہندو دیومالا؟